نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ قمر سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر
الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال سعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. सूरत कमर पढ़ने लगे हैं और मुझे बताएं कि अब जरा हमें हमारे 3-4 दिन रह गए हैं माशाल्लाह दौरे कुरान में, तो क्या ख्यालात आ रहे हैं कि ये खत्म होगा तो फिर ये करेंगे वो करेंगे सारे। अच्छा जबरदस्त है भाई। ये मैं तो सोच रही हूँ फिर तब आराम से ये कर लेंगे, घर के काम है, कोई बाजार का काम है, कुछ नहीं। तो बाकी लोग कैसे? जबरदस्त माशाल्लाह। बाकी लोग क्या सोचे? मेरी तरह सोचे, आसमा की तरह सोचे? फालतू काम करें, ऐसा ही है। अच्छा देखें, अब ये जो सूरतें हम पढ़ रहे हैं ये इनमें ज्यादा मक्की सूरतें आएंगी। और मैं आपसे ये चाहती हूँ कि इन हमारा हमेशा दिल चाहता है जब हम दौरे कुरान क्लास में हो ना कि तफसीर बहुत ज्यादा हो और बहुत ज्यादा हमें डिटेल बताई जाए। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि इनके अल्फाज इतने पावरफुल हैं। और मेरा दिल ये चाहता है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हम मुख्तलिफ तिलावत लगाएं और अल्फाज के ऊपर गौर करें, इस चीज़ को फील करें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये और दूसरे दौरे कुरान में ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़े होते हैं वो आपको दोबारा आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों का टेस्ट भी लूंगी कि ये वाला टॉपिक हमने कहाँ भी पहले पढ़ा हुआ है। तो और आई एम श्योर कि आप सब लोगों को माशाल्लाह पता है। तो अल्फाज के ऊपर गौर करेंगे, बहुत ज़्यादा तवज्जो अल्फाज के ऊपर दें कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जब हम कुरान मजीद इस नीयत से पढ़ते हैं ना कि ये जो बात है ये किसकी बात है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं, अल्लाह से इस बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इताअत अता फरमा। जब आप ये सोचेंगे ना कि ये कौन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही, ये कारी नहीं बोल रहा है, ये अल्लाह सुब्हानो तआला की बात है, ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। और आप सोचें कि वो जो बेस्ट है अल्लाह सुब्हानो तआला, उसने बेस्ट अल्फाज का इंतखाब किया बात करने के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो बहुत गौर से सुनना है और अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करनी है, हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको हमारे दिलों में उतारे और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम ना खुशी से उसके ऊपर अमल करने वाले, हमारे दिलों में तंगी ना है। सूरतुल कमर अल्लाह ताला फरमाते हैं इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत की घड़ी आ गई और चांद फट गया। इसके बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हम ये देखते हैं कि हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले का वाक़या, कमरी महीने की 14वीं शब थी, चांद अभी अभी तुलू हुआ था, यकायक वो फटा और इसका एक टुकड़ा सामने की पहाड़ी के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ नजर आया। ये कैफियत बस एक ही लम्हे के लिए रही, फिर दूसरे टुकड़े बाहम जुड़ गए, दोनों टुकड़े बाहम जुड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मिना में तशरीफ फरमाते, आपने लोगों से फरमाया देखो और गवाह हो। कुफार ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया था, इसलिए हमारी आंखों ने धोखा खाया। दूसरे लोग बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर जादू कर सकते थे, तमाम लोगों पर तो नहीं कर सकते थे, बाहर के लोगों को आने दो, इनसे पूछेंगे। ये वाकई इन्होंने भी देखा है, नहीं बाहर से कुछ लोग आए तो उन्होंने शहादत दी कि इन्होंने भी ये मंजर देखा था। अच्छा, अब इसमें अख्तलाफ ये महसूस होता है कि चांद फटा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करके मुतवज्जा किया कि वो देखो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, रसूलुल्लाह ने इशारा किया जिसकी वजह से चांद फटा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हिंदुस्तान में एक राजा कोई रहता था जिसके बाद में उसने कुछ बहुत बाद में आके इस बात की गवाही दी कि ये मैंने भी देखा था, लेकिन कोई बहुत सारे लोग गवाह नहीं है इस वाक्य के उन्होंने चांद को फटते हुए देखा। अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं लेकिन इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, फरमाया व इन यरौ आयतन, और लोगों का हाल ये है कि वो कोई भी निशानी देख लें युरिदू, वो एराज करते हैं, व यक़ूलु सिह्रुम मुस्तमिर, और वो कहते हैं कि ये तो चलता हुआ जादू। यानी ये कुछ भी देख लें उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि क्या दिखाई दे, मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने उसको भी झुठला दिया और अपनी ख्वाहिशात नफ्स ही की पैरवी की, हर मामले को आखिरकार एक अंजाम पर पहुंच कर रहना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और मैं तो आपसे चाहूंगी अगर आप लोगों के पास कोई हाईलाइटर या कोई चीज़ है जहां जहां अल्लाह ताला कहते हैं ना ये कुफ्फार ख्वाहिशात की पैरवी करते थे, उसको अंडरलाइन करें कि उस वक़्त
سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں موجود، بیچ میں موجود ہیں، لوگ رسول اللہ کی اس لیول پہ اطاعت کر رہے ہیں کہ اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، اور انکار کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو شوگر ہے یا ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، انکار کیوں کرے؟ کیونکہ واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے۔ اور آج میں اور آپ سارا قرآن مجید پڑھنے کے بعد، ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھنے کے بعد، ہم کیوں نہیں بات مانتے؟ واتبعوا اہواءہم، ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ آخر ہماری بھی تو خواہشات ہیں، صرف کفار کی تو نہیں تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے، ہماری خواہشات ہیں، تو اب کیا کریں پھر؟ صحابہ کرام کی خواہشات تھی، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ اپنے آپ دیکھیں جو ہمارا نفس ہے نا، جیسے آپ ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہو، اس کی باگ آپ نے کنٹرول میں رکھی ہو۔ مومن کا نفس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اس کو خود کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہے اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا نفس، اپوزٹ ہے۔ ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے، ہماری زندگی میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ مومن یہ بات بول ہی نہیں سکتا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ میری تو کوئی مرضی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میرا یہ کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے میں نہیں کر سکتا۔ آپ اتنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے ایک چاکلیٹ، اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ چاکلیٹ کھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس اس وقت کوئی اور چیز اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ میں پہلے دیکھوں گی یہ حلال ہے کہ نہیں ہے تو نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ چیز چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہونی چاہیے۔ تو آپ سے یہ کہا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو خود کنٹرول کرتا ہے، وہ یہ اس کے ایکسکیوزز نہیں ہوتے، مجھے پتہ نہیں چلا تو میں پریشان ہو گئی، تو مجھے دکھ ہوا تھا تو میں ایکسائٹیڈ ہو گئی، یہ جملے مومن کے نہیں ہوتے، یہ اس کے ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ یعنی پچھلے واقعات ان کو بتاتے ہیں، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ سورۃ یاسین، وہ لوگ اپنی قبروں میں سے باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ہاں یہ کیا ہو رہی ہے، کس نے میں نکال دیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانے کہ جو کافر تھے نا وہ کہیں گے کہ یہ کیا، یہ تو بہت مشکل چیز ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ انڈر لائن کریں، بہت خوبصورت دعا ہے۔ ایسا ایکچولی تو اس کا مطلب فانتصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینا۔ ہم جب یہ دعا آیت دعا کے طور پر پڑھتے ہیں تو ہم صرف اس کو مدد کے اوپر ہی لے لیتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ آپ سوچیں کہ جب انسان بالکل ہی مغلوب ہو چکا ہے، مغلوب سمجھتے ہیں نا کہ بالکل بے بس ہو چکا ہے، کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ نہیں مغلوب فانتصر، اللہ تعالیٰ میرے تو بس میں ہی نہیں ہے کچھ، تو آپ بدلا لے لیں۔ تو یہ سخت حالات کے اندر مانگنے والی دعا ہے۔ اچھا، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فانتصر، اللہ تعالیٰ آپ ان سے بدلا لیں۔ اور جب نبی نے یہ دعا کر دی، رسول نے یہ دعا کر دی، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان سے بارش کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ وحملناه على ذات الواح ودسور، اور ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو سوار کروا دیا ہم نے ایک تختوں والی کے اوپر، کشتی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جب اس نے یوں محسوس ہوتا ہے، یوں نوح علیہ السلام نے دعا کیا، یوں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پھاڑ کے اس میں سے بارش برسائی ہے، زمین کو پھاڑ کے چشموں میں تبدیل کیا ہے، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ اور آپ پڑھ چکے فہیہ تجری بہم کل موجی، فہیہ تجری بہم، وہ اس کے اندر تیر رہی تھی، موجی کل جبال، موجین کل جبال، جو پہاڑوں کی طرح کی تھی۔ اور آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس کی مثال وہی سونامی جو آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب زمین میں زلزلہ آتا ہے اور وہ کتنی بلند اس کی لہر اٹھتی ہے اور پھر وہ کتنی تباہی میں جاتی ہے۔ تو اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں، تو پہاڑ اس کو نہیں بچا سکتا تھا، کیونکہ وہ امیجن کر سکتے ہیں پہاڑوں کی بلندی تک جاری تھی لہریں اس کی۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو جودی تھی، جو ان کی کشتی تھی،
وہ آ کے پہاڑ کے ٹاپ کے اوپر جا کر وہ پھر ٹھہری تھی، جب پانی اترا تھا تو پہاڑ کے اوپر سے تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم نے نوح کو ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی تھی. سبحان اللہ. یہ سارے لوگوں کو تباہ کیوں کر دیا تھا اللہ تعالیٰ؟ نوح علیہ السلام کی قوم، پوری دنیا ایکچولی وہ تباہ کیوں کر دی اللہ تعالیٰ نے؟ تجریبی اعیننا جزاء لمن کان کفر، جو کیونکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، کیونکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی ناقدری کی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اچھا جی، ایک لفظ ہوتا ہے ذاکر. ذاکر کون ہوتا ہے؟ ذکر کرنے والا، ٹھیک ہے. اچھا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، پھر ذاکر سے بنتا ہے مستکر، جو بہت زیادہ ایفرٹ ڈالتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. اچھا، مستکر پڑھنا مشکل ہے تو یہ مذکر ہو گیا، اور مذکر کے بعد پھر نکلا مدکر. مدکر وہ ہوتا ہے کہ جو بہت تھوڑا ایفرٹ ڈالتا ہے نصیحت حاصل کرنے کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن کو تمہارے لیے اتنا آسان بنا دی کہ تم اس سے تھوڑا سا ایفرٹ ڈالو گے نا تو تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں حل میں مدکر، ہے کوئی جو بالکل تھوڑا سا ایفرٹ ڈال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے ہمیں جھٹلایا پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحس، اردو میں بھی ہم منحوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم ایویں ہی کہہ دیتے ہیں منحوس. منحوس کا مطلب ہوتا ہے، نحس اس سے ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی اچھائی، کوئی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایک ایسے سخت منحوس دن کے اندر طوفانی ہوا ان کے اوپر بھیجی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. اچھا، کھوکھلے تنے قعر کہتے ہیں کسی کو اندر سے خالی کر دینا. تو آپ نے کھجور کے درخت میں نے اور آپ نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی ہمارے یہاں وہ والے ایگزیکٹلی کھجور کے درخت نہیں ہوتے. پر یہ جو فیس 5 کی مین روڈ ہے اس کے اوپر لگے ہیں. آپ سوچیں وہ اکھڑ بھی جائیں اور اس کو اندر سے بالکل ہولو کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے کھجور کا خالی تن ہے. آج کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت اونچے لمبے تھے، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی مخلوق نہیں بنائی. سورۃ الفجر میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہے ہیں وہ یہ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. اس بات سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کیا ایسے لگتا ہے کہ اندر سے ان کو وہ پٹخا گیا ہو تو شاید ان کا اندر سے آرگنز باہر آ گئے ہوں؟ اللہ عالم بالثواب. وہ ایسے گرے پڑے تھے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے تھے. فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر کذبت ثمود بالنذر، اور سمود نے جھٹلایا ڈراؤں کو. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، ان کا ایک آدمی کی بات مان لیں، ایک آدمی کی بات مان لیں، ہم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. ان اذا لفی ضلال وسعور، کہتے ہیں کہ اس کا تو مطلب ہوگا کہ ہم بالکل ہی بہکے ہوئے لوگ ہیں. ضالین سے، ہم گمراہ لوگوں میں سے ہیں، اور ہم تو بالکل ہماری عقل ہی ماری گئی ہے. اولقی الذکر علیہ من بیننا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر اتار دیا ہمارے درمیان. بل ہوا کذاب نشر، کیونکہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے اور غلط بات کر رہا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان کو کل پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون غلط آدمی ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واستبر، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی لے کر آئے گا. آپ کو سمود اور عاد کی ڈیٹیل بتائیں گے؟ مصباح کے اوپر میرے خیال میں یہ آئی تھی سوتے کہ وہ کیسے لوگ تھے، کیا کرتے تھے، اونٹنی کا کیا معجزہ تھا. انہوں نے مطالبہ کیا تھا کوئی معجزہ ہے، وہ کہتے تھے یہ سامنے والی پہاڑی پھٹے اور اس کے اندر سے اونٹنی پیدا ہو اور اونٹنی کا بچہ پیدا ہو، اونٹنی نکلے اور اس کا بچہ پیدا ہو، ہم تب مانیں گے. ایسا ہی ہوا اور انہوں نے نہیں مانا، اور ساتھ ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ بھی اونٹنی آ گئی ہے، جو معجزہ تم نے مانگا تھا، اب ایک کنویں پہ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی اور ایک دن پانی پینے کی باری تمہارے جانوروں کی. اچھا، اب آپ کو پتا ہے اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اونٹ بہت سارا پانی پی لیتا ہے. اور ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ ان کو پابندی لگا دی، نہیں تم نے اس دن نہیں جانا.
جس سے ان کو اس بات پہ تکلیف ہوئی، اور ان کو جب خاص صلی علیہ السلام نے منع کیا تھا اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، اور جب ان کے اوپر آتا ہے کہ تم نے اس کو چھیڑا تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، انہوں نے کیا کیا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، آخر انہوں نے ان لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ اس کے بارے میں آتا ہے یہ کہ 9 لوگ تھے اس علاقے کے جنہوں نے جو ذرا زیادہ سرکش اور آؤٹ آف کنٹرول تھے، اور ان میں سے ایک شخص نے آ کے اونٹنی کو قتل کیا، لیکن جو پوری قوم تھی وہ کیا کر رہی تھی، وہ پوری قوم کھڑی ہو کے تماشا دیکھ رہی تھی، اور جیسے وہ نہیں، جیسے آپ ہجوم کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہے تھے ہاں اور مارو اور مارو اسی قابل ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ ہوٹ کر رہے تھے کھڑے ہو کے سارے اس کے ارد گرد، اور تماشا کر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو اونٹنی کا بچہ تھا، جس وقت اونٹنی مری ہے، اس کا بچے نے ایک عجیب و غریب آواز ماری ہے یا چیخا ہے، اور وہ بھاگا ہے وہاں سے۔ اور پھر صلی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن رہ لو اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور یہ جب یہ کیا کہ صلی علیہ السلام چلے گئے کہ میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، صلی علیہ السلام اپنی قوم میں سے باہر نکل گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن انہوں نے اپنی طرف سے جشن منایا کہ صلی علیہ السلام چلے گئے، اور حتیٰ کہ انہوں نے تیسرے دن اپنے کفن نکال کے پہن لیے کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب، اور آ کیوں نہیں ہے اللہ کا عذاب۔ اور پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور کیسا عذاب تھا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ان کے اوپر بھیجا ایک چیخ، فکانوا کحشیم محتضر، تو یہ ہو گئے کہ جیسے باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کے رہ گئے، یعنی کہ وہ جو بھس ہوتی ہے نا، وہ جس کو ڈنڈے مار مار کے اس کو بالکل وہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہ سمود کا جو علاقہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی تجارتی گزرگاہ کے قریب تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ سمود کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جہاں پر سمود کی قوم موجود، جو ان کے آثار ہیں، کیا لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن مسئلہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم میں سے لوگوں میں سے اکثر ہماری آیات سے غافل ہیں۔ فرعون کی جو ممی ہے اس نظر آتا ہے لوگوں کو یہ ڈوبی تھی، یہ ڈوبا تھا، ٹھیک ہے، ڈیڈ سی کے اوپر لوگوں نے ڈسکور کر لیا، اس کے نیچے آبادی تھی، لوگوں کو ڈر نہیں لگتا، وہ کہتے وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیا ہوا ہوگا یہاں پہ، وہ کہتے پتہ نہیں اچھا کچھ ہوا ہوگا، کوئی زلزلہ آیا ہوگا، کچھ ہوگا، ڈر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایسی بستیوں سے گزرو تو ڈرتے ہوئے تیز رفتاری سے گزرنا۔ حتیٰ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ایک دفعہ انہوں نے سمود کے علاقے کے قریب پڑاؤ کیا، اور انہوں نے وہاں سے پانی لے کے آٹا گوندھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مت استعمال کر۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے، اور ہم آج دیکھیں گے کہ لوگ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی کہہ دیا کہ ہماری آیتوں سے اکثر لوگ غافل ہیں، کہ لوگ وہاں ڈیڈ سی کے پر جا کے انجوائے کر رہے ہیں، وہ سمود کے جو ریمینز ہیں وہاں پر جا کر تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور آج کے یہ اونچے اونچے پہاڑوں میں سے جو تراش کے گھر اور محل بنایا کرتے تھے ان کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور یہ وہاں جا کے اس کے اوپر پکنک منا رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی ہوش نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ فرمایا کذبت قوم لوط من نذر، اور لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا ڈراووں کو، انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان کے اوپر بھیجی ایک پتھراؤ کرنے والی ہوا، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہم بسحر، اور ہم نے ان کو بچا لیا صبح کے وقت۔ ایکچولی ان کو ہم نے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، نعمتا من عندنا، ہمارے پاس، ہمارے خاص پاس سے محنت، یہ جزا ہے ہر اس شخص کے لیے جو شکر گزار ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ وَلَقَدْ راودوه عن ضيفه فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کا مسئلہ کیا تھا آپ جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے مخبری کی تھی۔ ایکچولی ان کی بیٹی نے پہلے دیکھا کہ نوجوان آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کے اپنے والد کو اطلاع دی، اور وہ مہمان ان کے گھر ہے، ان کی جو بیوی تھی انہوں نے قوم کو مخبری کر دی کہ یہاں پر نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ قرآن مجید میں ہمیں اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، یہ ان کو کچھ کچھ ہوا ہوا تھا جب وہ دوڑتے ہوئے تمہارے گھر آئے ہیں۔ اور وہ جو کانورزیشن ہے لوط علیہ السلام کی اور ان کی قوم کے لوگوں کی، جو لوط علیہ السلام ان کو واسطے دے رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، میری ولا تخزنی، مجھے ذلیل نہ کرو یا مجھے رسوا نہ کرو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ہمیں، ہماری اور ہم لڑکیوں میں ہماری کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے۔ اور جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اس وقت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے تسلی دی ہے کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے گئے ہیں اور ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے نا فتمسنا اعینہم فذوقوا عذابی ونذر، ان کی آنکھوں کو ہم نے تمسا کہتے ہیں فلیٹ کر دینا،
یعنی آپ سمجھے اگر چہرے کو کے اوپر تماسا کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ جیسے سر کا پچھلا حصہ یہ ایسے ہو جائے، یعنی کہ فیچرز اس کے اندر سے ختم ہو جائے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کسی فرشتے نے اپنا بایاں یا پتہ نہیں دایا بازو پھیلایا اور یہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے جو لوگ آئے تھے. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی ان کے اوپر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. اور ہم سورۃ ہود میں پڑھ چکے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے جس وقت ان کا عذاب، ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. فرمایا چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، آخر ہم نے اس کو پکڑا جس طرح کوئی بہت زبردست قوت والا پکڑتا ہے. کہ آپ اگر ان الفاظ کو غور کریں کہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں بڑا قدرت والا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے اس کو پکڑا نا تو میں نے اس کو ایسے پکڑا کہ جیسے کوئی بہت ہی قدرت والا پکڑتا ہے. اور کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبور، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ جو اس زمانے کے کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں مکہ ہیں، یہ رتبے میں طاقت میں ان قوموں سے بہتر ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں کتنی تسلیوں کا سامان رکھا ہوا ہے. آج جن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں دیکھ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیر من اولئکم، وہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے زمین میں تباہی مچائی، یہ ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس زیادہ طاقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے اور ہم بچاؤ اپنا کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے. امیجن کریں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرعون پوری لشکر سمیت سمندر میں ڈوب گیا تھا. قوم سمود کے اوپر ایک چیخ ہے وہ تباہ ہو گئے. قوم عاد کے اوپر 7 دن اور 8 راتیں ایسی ہوا چلتی رہی کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تمہارے ساتھ یہاں ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے وعدے کی جگہ تو آخرت ہے اور تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا. فرمایا مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. اور یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے صحابہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کو دھکیل کے دبا کے نیچے دوبارہ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، ان کو چہروں کے بل اس دن آگ کی طرف دھکیلا جائے گا. ذوقوا مس سقر، اب چکھو جہنم کی آگ کا مزہ. ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے ہی وہ یا جھپکاتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی موجود ہے. فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، مستتر ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے. جی اب یہاں سے آپ کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کہیں پڑھ چکے ہیں، اس کو یاد ہے؟ مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ٹھیک ہے، سورۃ کہف میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کفار کہتے ہیں کہ اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو صغیر و کبیر مستطر، چھوٹا بڑا سب. ٹھیک ہے، کیوں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں اور کیوں میں بھول جاتی ہوں بار بار کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ہر بات جو جو کی، جو سنی، جو دیکھی، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتاب میں لکھا جا رہا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، اور جو اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ باغوں میں ہوں گے اور نہر میں ہوں گے. ایکچولی نہر کہا گیا ہے ورنہ ہم پہلے دیکھتے ہیں جناتن تجری من تحتها الانہار کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کوئی اور نہر ہے، یہ کوئی اسپیشل نہر ہے جس میں وہ ہوں گے، جس میں وہ ہوں گے، ان کے نیچے نہیں بہ رہی. مے بی اس میں کشتی میں بیٹھے ہوں، مے بی ان کا جو وہ تخت ہے یا وہ ان کا کوئی آئی لینڈ ہو جو اس میں ہے، کوئی خاص نہر ہے جو نیچے نہیں بہ رہی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. بیٹھے کہاں ہوں گے؟ اپنے باغوں اور نہر میں. کس کے قریب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اچھا اب سورۃ رحمان کے لیے میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم اس کی پہلے تفسیر کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، اور پھر ہم اس کی تلاوت پڑھتے ہیں تاکہ سنتے ہیں تاکہ پھر ہمیں سمجھ آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ رحمان کی خود تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے سورت پڑھی گئی.
پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنہوں نے اپنے رب کو جواب دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا وہ جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے جاتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ ایک روز صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو علانیہ بآواز بلند قرآن پڑھتے نہیں سنا، ہمیں کون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام سنا ڈالے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے، ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے کام کر ڈالنے دو، اللہ میرا محافظ ہے۔ پھر وہ دن چڑھے حرم میں پہنچے جبکہ قریش کے سردار وہاں اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور سے سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ کلام ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے، ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے، مگر حضرت عبداللہ نے پرواہ نہ کی، پٹتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جب تک ان کے دم میں دم رہا، قرآن سناتے چلے گئے۔ آخر کار جب وہ اپنا سوجا اور منہ لے کر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا۔ انہوں نے جواب دیا آج سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میرے لیے کبھی اتنے ہلکے نہ تھے، تم کہو تو کل پھر انہیں قرآن سناؤں۔ سب نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے، وہ جو کچھ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا دیا۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، یہ سورت رحمان ہے، رحمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر زبر ہے، الرحمن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن، رحمان۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، ہم ویسے ہی تعارف پہلے پڑھ چکے ہیں، کب؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ تو الرحمن سے کچھ یاد ہے آپ کو، کون ہوتا ہے الرحمن؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ رحم یعنی جو لوگ رحم کرتے ہیں، ماں کے پیٹ میں، ماں کے مدر ووم سے، رحم مادر سے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ صورت کیا صرف مسلمانوں میں پڑھی جا رہی تھی؟ مکی صورت ہے، مشرکوں کے اوپر بھی پڑھی جا رہی تھی جو بدتمیزی کے انتہا کیے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمان، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کا نام لیا جائے نا تو ہم اللہ کے بارے میں اللہ کے نام سے بہت ساری باتیں سوچ سکتے ہیں۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ قادر ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، وہ عزیز ہے۔ لیکن جب ہم الرحمن پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز آ سکتی ہے، کیا؟ رحم، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کر رہے ہیں الرحمن، اور رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رحم، بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ اور ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کے اوپر ہے الرحمن؟ سب پہ، سب لوگوں کے اوپر۔ اور کیسا ہے یہ رحم؟ مجھے بتائیں کہ جب ایک عورت بیبی کنسیو کرتی ہے اور اس کو جو ہی پتہ چلتا ہے کہ میں نے کنسیو کیا ہوا ہے تو اس کے جو اندر کا جو سسٹم ہے وہ بچے کی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے؟ اس کے بچے کے کھانا پینا، بلڈ سپلائی، ہر چیز اس کو موجود ہوتی ہے، وہاں پر اویلیبل ہوتی ہے۔ جب وہ تھوڑا سا ویٹ بچے کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ماں کے لیے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اب ماں کا دل چاہ رہا ہے سارے لوگ امریکہ جا رہے ہیں گھومنے اور اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے لیے خطرناک ہے، آپ نہ جائیں، تو کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے میں نہیں جاتی۔ سارے لوگ پکنک منانے جا رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے، وہ کیا کہے گی کہ نہیں میں نہیں جا رہی۔ اور کیا بچے نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے اس سے، جو بچہ اندر، کیا بچے کو یہ پتا ہے کہ میری ماں سیکریفائس کر رہی؟ نہیں، ماں سو نہیں سک رہی، ماں کھا نہیں سک رہی، ماں کو وامٹ ہو رہے ہیں، ماں زندگی کی خوشیوں سے آزار ہے، اس کو اور گھر کے کام کرنے ہیں، اسے وہ نہیں کیا جا رہا، کروٹ نہیں بدلی جا رہی، لیکن وہ بہت احتیاط کر رہی ہے۔ کسی جگہ جانا ہے، کچھ چلنا ہے، کہیں پانی گرا ہوا ہے، احتیاط کریے کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ نہ بچہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے، نہ بچے نے یہ چیز ڈیمانڈ کیا ہے، لیکن ماں کی رحمت کیا ہے کہ وہ بچے کا آلریڈی اس چیز کا خیال ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے اور آپ کو دیے وہ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے، مجھے اور آپ کو نہیں دیا، سب کو دیا ہے۔ وہ جو ابو جہل اور ابو لہب اتنی بدتمیزی کر رہے تھے، ان کے بھی دل دھڑک رہے تھے، ان کے بھی سارے سسٹم کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر یہ کیا تھا۔ تو اس وقت یہ والا جو یہ اللہ کی جو دنیا میں رحمت ہے یہ ہم تو ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں دیا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب کچھ لوگ اپنے کاموں سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے امیدوار بنا لیں، وہ آخرت کا وقت جب جنت میں لوگ جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کے بدلے یہاں پر آئے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن، اور الرحمن کا جو پہلا تقاضا جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا، پہلے تقاضا کہہ لیں یا جو پہلا مظہر ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جو پہلا جلوہ دکھایا وہ کیا ہے؟ علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، سب سے پہلے قرآن